بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ دیکھیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک، یہی لوگ علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں سے متقین کی جو پہلی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں سے ان صفات کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ انہی صفات کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ علی ھدی من ربہم، یہاں پر تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ اعلیٰ کو ذکر کیا، دوسرا یہ کہ ھدن کو نکرہ ذکر کیا، اور تیسرا یہ کہ ھدن کی نسبت رب کی طرف کی، اپنے رب کی جانب سے۔ تو اعلیٰ کو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ کوئی کسی چیز پر جمع ہوا ہو، ٹکا ہوا ہو مضبوطی سے، تو کلمہ اعلیٰ ان کی ہدایت پر مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ مضبوطی سے ہدایت پر جمے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کہ ھدن کو نکرہ ذکر کیا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے رب کی جانب سے جو انہیں ہدایت ملی ہے وہ ایک عظیم ہدایت ہے، تو ھدن کی جو تنوین ہے وہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔ اور تیسری بات کہ ھدن کی اضافت رب کی طرف کی گئی ہے کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنا خود اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کچھ توفیق خداوندی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تب انسان راہ راست پر آتا ہے۔ آگے ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اولئک کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ ایک مرتبہ ذکر کرنا کافی تھا، یوں فرما دیتے اولئک علی ھدی من ربہم وہم المفلحون، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ اولئک کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون میں درمیان میں ہم کو ذکر کیا، جو کہ کلمہ ہے حصر پر دلالت کرنے والا ہے کہ صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جو فاسق ہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، وہ کافر ہیں اور جہنمی ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو فاسق گناہگار ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ انہیں ویسے معاف کر دیں تو شروع ہی سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی جو نیک لوگ ہیں کمال درجے کے، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، باقی جو گناہگار ہیں وہ بس ناکام ہیں، وہ کافر ہیں اور جہنمی ہیں۔ تو پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ اولئک کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جو دونوں صفات ہیں، ہدایت والی اور فلاح والی، کامیابی والی، یہ دونوں ان کے لیے مستقل طور پر ثابت ہیں۔ ہدایت بھی ان کے لیے مستقل طور پر ثابت ہے اور فلاح اور کامیابی بھی ان کے لیے مستقل طور پر ثابت ہے۔ تو اسی استقلال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اولئک کو دوبارہ ذکر کیا۔ باقی رہا دوسرا سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فلاح سے مراد جو ہے وہ فلاح کامل ہے، یعنی کامل طور پر جو کامیابی ہے وہ صرف انہی نیک لوگوں کی ہے۔ باقی جو فاسق گناہگار لوگ ہیں اور مسلمان ہیں ان کو بھی کامیابی تو ہوگی، لیکن وہ کامل کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے انہیں معاف کر دینے کے بعد جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ کامل فلاح، کامل کامیابی صرف انہی صفات والی مومنین کی ہے۔ باقی المفلحون یہ جمع ہے مفلح کی، اور مفلح ماخوذ ہے فلاحن سے بمعنی علیحدہ ہونا۔ کامیاب شخص کو مفلح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور پرسکون زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے، گویا کہ دوسروں سے وہ الگ تھلگ ہوتا ہے کامیاب انسان، اور پرسکون طور پر وہ زندگی گزارتا ہے۔